السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج 21 جون 2023 اور جمعرات کا دن۔ یہ بچپن دیکھ کے انسان کو اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے، جب ہم اپنے دیس میں، اپنے شہر میں، اپنی گلیوں میں اسی طرح کنڈر گارٹن، کچیز کا سکول، پھر پکی کا سکول، پھر اس کے بعد آگے پرائمری سکول میں جایا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ جو صبح کی چہل پہل ہے، بالکل اسی طرح ہم اپنے بچپن میں اپنے شہروں گلیوں میں یہ انجوائے کیا کرتے تھے۔ پہلی کلاس، پھر دوسری کلاس، پھر تیسری کلاس، یہ آہستہ آہستہ یہ سارے مراحل طے کرتے کرتے پھر آہستہ آہستہ ہم نے دیکھنا شروع کیا کہ ملک کے اندر بعض لالچی لیڈران، جن کے لیے ہمارے ہی شہر کے بہت سے جو نوجوان تھے یا پورے ملک کے اندر ہماری ہی کمیونٹی کے جو لوگ تھے، ان کو انہوں نے مدد کے لیے پکارا کہ بھئی اس طرح ہم سیاست میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں تو ہماری مدد کریں، آپ کا جو نظام ہے یہ بڑا ہی زبردست ہے، ایک ہاتھ میں ہے، تو آپ کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو ہماری کمیونٹی کے جو لوگ تھے، نوجوان، کیونکہ وہ ایک ہاتھ میں ہمیشہ لبیک کہتے ہوئے قافلے میں چل پڑتے تھے، تو انہوں نے اپنے جو نظام کے تحت ان لیڈران کی مدد کی جنہوں نے مدد کے لیے پکارا۔ پھر اس مدد کے تحت ان لیڈروں کو پورے پاکستان میں بہت کامیابی حاصل ہوئی، بہت ساری سیٹیں انہوں نے اسمبلیوں کی جیت لیں، اور جب وہ اسمبلی میں پہنچ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ انہوں اکثریت مل گئی ہے، تو انہوں نے ہماری ہی کمیونٹی کے ان لوگوں کی جو مہربانی تھی یا ان کی جو مدد تھی، اس کے صلے میں یا اس احسان کے بدلے میں اس کمیونٹی کو نہ صرف یہ کہ بھلا دیا، بلکہ وہ جو لوگ ان کو نظر آئے کہ اکثریت میں ہے پاکستان میں، یعنی مختلف طبقے یا مختلف فرقوں کے لوگ جن کی تعداد زیادہ ہے، ان کے جو لیڈران تھے، ان کے کہنے پہ، ان کے بہکاوے میں آ کر ہماری کمیونٹی کے اوپر پابندیاں لگانا شروع کیں، اور پھر اس میں اور اضافہ یہ کیا کہ 74 آ گیا، اس میں وہ جو مولوی، وہ لیڈران مذہبی جن کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ امت کے لوگ کسی مشورہ کے لیے، اسلامی اصلاح کے لیے جب مساجد کا رخ کریں گے تو وہاں ممبروں پہ سوروں اور بندروں کو بیٹھا پائیں گے۔ اس کی تشریح مختلف رنگ میں کی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی ذکر ملتا ہے کہ میری جو امت میں ایک وقت ایسا آئے گا جو اس زمانے کے علماء سو کا لفظ آتا ہے، وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ اس کا جو عملی مظاہرہ ہم نے دیکھا وہ اسی لیڈر کے دور میں دیکھا، جس نے ان علماء کے کہنے پہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، وہ ہر چیز پڑھی ہوئی ہے، تاریخ کا حصہ ہے، کہ جو ہماری کمیونٹی کہہ لیں یا جو ہمارے فرقہ کے لوگ کہہ لیں، یا جو مطلب جماعت احمدیہ کی بات کر رہا ہوں، اس لیڈر نے اس احسان کا، جو وہ احسان جماعت احمدیہ نے اس لیڈر پہ کیا، اپنے مربوط نظام کی وجہ سے اس کی مدد کی، یہ صلہ دیا کہ ان کو اس اسمبلی میں جس کی اکثریت جو تھی، وہ بعد میں ضیاء الحق نے ان کے اوپر وائٹ پیپر جو
شائع کروایا کہ وہ زانی تھے، کرپٹ تھے اور بے ایمان تھے اور ذاتی اغراض کے لیے وہ ملک کے مفادات سے کھیلنے والے تھے، اس اسمبلی کے ذریعے اس نے جماعت احمدیہ کو، جو کہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ جماعت ہے، اس کو غیر مسلم قرار دلوایا۔ وہ جو احسان فراموشی کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا جو عملی نمونہ، عملی مظاہرہ جو ہے وہ اس لیڈر نے کروایا، میرا خیال ہے ساری دنیا جانتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے متعلق برے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، لیکن جو تاریخ ایک بن چکی ہو، جب کوئی انسان تاریخ میں ایک ایسی حرکت کر کے گیا ہو تو وہ تو خود بولتی ہے تاریخ۔ یہ دیکھیں جو مناظر میرے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فرینکفرٹ جرمنی کے اندر یہ دونوں اطراف پہ جو ریڈ کلر آپ دیکھ رہے ہیں اور اوپر سائیکل کا نشان بنا ہوا ہے، یہ گورنمنٹ آف جرمنی نے پچھلے کچھ سالوں پہلے تقریباً جو بڑے شہروں کے اندر یہ جو ٹریک بڑے کھلے کھلے گاڑیوں کے لیے تھے، ان کو تنگ کر کے انہوں نے سڑکوں پہ یہ جال بچھا دیا سائیکل والوں کے لیے۔ اور شہر کے اندر آپ جائیں تو یہ جو ٹریفک گاڑیاں یا ٹیکسی والے بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ان کو کوستے ہیں، لائنیں لمبی لمبی لگ جاتی ہیں، کیونکہ جہاں پہ اس طرح دو ٹریک تھے کھلے جانے والے، یعنی وہ ایک بن چکا ہے، باقی انہوں نے یہ سارا رستہ سائیکل والوں کے لیے دے دیا ہوا، کیونکہ پہلے یہ نہیں ہوتا تھا۔ پہلے لوگ جو سائیکلوں والے تھے وہ اتنی ایزیلی نہیں چلا سکتے تھے سائیکل بلا خوف۔ اچھا، بات اب کر رہے تھے وہ جو کیا ہوا، ہم بچپن میں جب اسکولوں میں جاتے تھے تو یہ والی چیزیں ہم نے دیکھنی شروع کی، سننی شروع کی کہ ہمارے ساتھ جو ملک کے اندر اس طرح کا سلوک روا رکھا جا رہا ہے کہ جو فرقہ یا جو کمیونٹی 1899 سے اسلام کی خدمت کرتے کرتے وہ جو انڈیا میں بر صغیر میں عیسائیوں کا جو یلغار تھی، جس میں سینکڑوں مساجد کے جو امام مسجد تھے وہ بھی ان کے دلائل کے آگے لاجواب ہو گئے اور انہوں نے اسلام چھوڑ کے عیسائیت قبول کرنی شروع کر دی۔ اس وقت بر صغیر میں بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادری، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے روشنی پا کے وہ دلائل قرآن سے اور احادیث سے ان کرسچین مبلغین کو دیے کہ ان کے منہ بند ہو گئے، اور وہ جو مسلمانوں میں ایک کیا کہتے ہیں بے چینی پھیل رہی تھی اور اسلام خطرے میں پڑ رہا تھا اور لوگ اسلام چھوڑ کے کرسچین ہو رہے تھے، ان کو ہمت ملی اور انہوں نے اپنا دوبارہ کیا کہتے ہیں اس کو اسلام کی طرف توجہ کی، دوبارہ وہ مسلمان ہوئے اور پھر کوئی خطرہ نہ رہا اسلام کو۔ اور یہ بات صرف کیا کہتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ آپ کہیں جی وہ زبانی کلامی ہے، یہ تاریخ بھری پڑی ہے کہ اس وقت کے جو جید علماء تھے انڈیا میں بر صغیر میں، انہوں نے برملا اظہار کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو دلائل قرآن و حدیث سے پیش کیے ہیں اور یہ جو ان کی کتب ہیں کرسچین، انہوں نے منہ بند کر دیے ہیں ان کے کرسچین مبلغین کے، اور اب وہ یہاں سے دوڑ لگا رہے ہیں واپس برطانیہ۔ تو اس کے بعد جماعت احمدیہ جو ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی گئی بر صغیر میں، پاکستان علیحدہ ہو گیا، اور پاکستان علیحدہ ہوتے وقت جماعت احمدیہ کا جو کردار رہا وہ اتنا عظیم پاکستان بنانے میں کہ اگر وہ بھی ہسٹری کھول لی جائے تو میرا خیال ہے آج کے جو نوجوان ہیں وہ دنگ رہ جائیں گے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔
پھر اس کے بعد پاکستان میں جیسے میں نے بتایا پہلے بھٹو نے اپنا کردار ادا کیا ان مولویوں کے کہنے میں جو ان کے ڈیمانڈ پہ وہ یہ کہ جی احمدیوں کو غیر مسلم کرا. پھر اس کے بعد جو اگلی رہی تھی کثرت تھی وہ ضیاء الحق نے آ کے تو ان کا تو جو دونوں کا انجام ہوا وہ کسی انسانی ہاتھ کا اس میں کوئی تعلق نظر ہی نہیں آتا. آج تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ کوئی انسانی ہاتھ تھا. اچانک ایسا ہوا کہ دونوں اس دنیا میں ماضی کا حصہ بن گئے. پہنچ گئے ہم اس وقت صبح کی ارلی مارننگ اس کو کہتے ہیں.